السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار راحت اور آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار راحت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج مجھے بہت اہم ترین ایشو پہ اور بہت اہم ترین بات کرنی ہے آپ سے۔ ناظرین، بات کچھ یوں ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے جو کہ سدا بہار ڈیبیٹ ہے، وہ ہے قادیانیوں کے بارے میں۔ اور جب سے یہ قادیانیوں کا مسئلہ یا یہ فتنہ شروع ہوا، تب سے قادیانیوں کے کچھ لوگ حق میں بھی بولتے رہے، لیکن زیادہ تر ظاہر ہے بینگ مسلم تمام لوگ ان کی مخالفت میں بولنا نہ صرف اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، بلکہ اس وقت تک آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس حوالے سے کلیئرٹی میں نہ ہوں۔ تو آج میں مزید اس مسئلے کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں زیڈ بھٹو ایک کریڈٹ لیتے ہیں بہت بڑا، اور یقیناً ان کا کریڈٹ ہے بھی کہ وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے جب مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ لیکن آج میں اندر کی وہ کہانی، وہ سٹوری آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جس وجہ سے اور کس شخص کے کہنے کے اوپر، کس کی ایڈوائس کے اوپر بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا 3 باتوں کا، یعنی 3 امپورٹنٹ ترین باتیں تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا جائے، دوسرا جمعے کی چھٹی کا فیصلہ، تیسرا شراب کے اوپر پابندی کا فیصلہ۔ تو میں آپ کو یہ انسائیڈ سٹوری، یہ بریکنگ نیوز ہسٹری کے حوالے سے دے رہا ہوں اور آپ سے وہ فیکٹس شیئر کر رہا ہوں جو تاریخ کے سینے کے اندر تو محفوظ ہے لیکن ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آئے، اور یہ بہت جلد انشاءاللہ کسی کتابی شکل میں بھی یہ فیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک روز جناب زیڈ بھٹو گورنر آف لاہور میں تشریف لاتے ہیں، بڑے تمتراک کے ساتھ وہ میٹنگز کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک میٹنگ ان کی آرمی چیف اس وقت کے ضیاء الحق صاحب، جو بعد ازاں مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے، بعد ازاں پاکستان کے صدر بنے، اور بعد ازاں انہی کے ہاتھوں بھٹو صاحب کو سزا بھی ہوئی اور وہ ایگزیکیوشن بھی ہوئی۔ وہ الگ ایک کہانی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں صرف اسپیسیفک اسی پہ فوکس رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی کیا ہے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ آرمی چیف کے طور پہ ضیاء الحق صاحب آ کے میٹنگ کرتے ہیں، اور بھٹو صاحب سے مختصر میٹنگ جس کے اندر ایک اور صاحب شریک ہوتے ہیں جو اس ساری کہانی کا مین سورس بھی ہیں، وہ ہیں چودھری انور عزیز۔ چودھری انور عزیز ایک ایسے پولیٹیشین ہے جس کو ساری دنیا جانتی ہے، ایک منجے ہوئے اور ایک بڑے وائز اور ایک بڑے زبردست پولیٹیشین ہے، اور وہ عمر کے اب اس حصے میں ایک صدی کے لگ بھگ 95 سال 94 سال ان کی ایج ہے، لیکن وہ صحت مند ہے۔ دانیال عزیز صاحب کے والد بھی ہیں۔ چلو یہ حوالہ بھی ضروری ہے لوگوں کی سمجھ کے لیے۔ چودھری انور عزیز صاحب تیسرے شخص ہیں جو اس میٹنگ کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور وہاں پہ گورنر ہاؤس لاہور کے اندر چودھری انور عزیز چونکہ اس وقت بھٹو صاحب کے بڑے قریب تھے، اور بھٹو صاحب اپنے چند وزراء میں سے چودھری انور عزیز کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑا وائس آدمی ہے، اور اس سے وہ مشورے بھی لیتے تھے۔ تو چیف آف آرمی سٹاف نے 3 باتیں کی بھٹو صاحب سے۔ ضیاء الحق نے کہا کہ بھٹو صاحب اگر آپ یہ 3 کام کر دیں تو نہ صرف پوری فوج بلکہ پوری عوام آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ ایک، انہوں نے کہا کہ مرزائیوں کو کافر قرار دے دیں اور اس کے لیے فوری طور پہ ایکٹ کو نافذ کر دیں۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ جمعے کی چھٹی اناؤنس کر دیں۔ تیسری، شراب کی پابندی کے حوالے سے فیصلہ کر دیں۔ بھٹو صاحب نے پہلے اس پہ کافی بحث کی اور اس کے تمام پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کی، لیکن پھر 15 منٹ کی میٹنگ کے نتیجے میں وہ اس پہ کنونس ہو گئے کہ وہ یہ کر دیں گے اور آج ہی کر دیں گے۔ ابھی یہ میٹنگ ختم ہوئی اور انہوں نے ساتھ ہی چودھری انور عزیز صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چودھری صاحب میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ انگریزی کا ایک فقرہ بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آج ہی اور ابھی اسی وقت یہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو ساتھ میں انہوں نے کہا چودھری انور عزیز صاحب کو کہا کہ کون ہے جو اس کا ایک ڈرافٹ تیار کرے گا، اس کا ایک آرڈیننس یا ایکٹ کی شکل میں کون بنائے گا۔ تو چودھری انور عزیز صاحب نے کہا کہ اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے، پہلے تو انہوں نے کہا کہ اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ میرا خیال ہے سوچ لینا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، لیکن بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں، فوری ہم اس پہ ڈیسیژن لیں گے اور فوری فیصلہ کریں گے۔
تو اس پہ چودھری انور عزیز صاحب نے کہا کہ آپ شاید نہیں جانتے کہ میری لا کی بھی بیک گراؤنڈ ہے، امریکہ کے اندر میں ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی تھا، تو لہٰذا میں خود یہ بنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کتنی دیر میں بنائیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں آدھے گھنٹے میں بنا دیتا ہوں۔ تو چودھری انور عزیز صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کے کمرے سے نکلے اور ساتھ جو اسٹینو روم تھا وہاں پہ بیٹھ گئے، اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے اس کی ڈرافٹنگ شروع کر دی۔ جب ڈرافٹنگ شروع کی تو اس کے دوران 2 کالز بھٹو صاحب کی آئیں کہ جی شیخ صاحب کیا بنا، کتنی دیر لگے گی؟ انہوں نے کہا جی ہاف این آور، میں نے کمٹمنٹ کیا آدھے گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں مل جائے گا۔ آدھے گھنٹے میں لے کے وہ کاغذ جب بھٹو صاحب کے پاس گئے، اور بھٹو صاحب کے چہرے کے اوپر ایک خاص اطمینان تھا، اور بھٹو صاحب ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے چند اور لوگوں سے بھی باتیں کی، مشاورت کی، اسی دوران جب یہ ایکٹ تیار ہوتا رہا، جب یہ پیج کی ڈرافٹنگ ہوتی رہی۔ جب یہ ڈرافٹ ہو کے پیج ان کے ہاتھ میں گیا تو اس کے فوری بعد انہوں نے اس کو میڈیا کے سامنے اناؤنس کر دیا۔ یہ تو وہ کہانی ہے جس کے بارے میں آج بڑی ایک افسانہ نگاری بھی چلتی ہے کہ بھٹو صاحب نے جب ان پہ دستخط کیے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا، جب انہوں نے یہ کہا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا۔ وہ بات میں ظاہر ہے اس وقت بھی میسر ہوتے ہیں ایسے افسانہ نگار، پہلے بھی ہوتے ہیں، جیسے آج تک یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ پاکستان کے جو ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اس میں نواز شریف صاحب کا کتنا رول ہے، مجید نظامی صاحب کا کتنا رول ہے، اس میں پاکستان کے جو ایٹمی سائنسدان ہیں ڈاکٹر قدیر، ان کا کیا رول ہے، اور فوج کا اور اس وقت کی باقی جو لوگ ہیں ان کا کیا رول ہے۔ اسی طرح ان کی کوئی مواصلت زیادہ نہیں بنتی، لیکن مجھے مثال دینا اس لیے ضروری تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تاریخ کے اندر بعض اوقات مسخ ہو جاتی ہیں، جو ہمارے تک چیزیں پہنچتی ہیں وہ ریئل شکل میں نہیں ہوتی۔ یہ بات میں بڑے وثوق سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چودھری انور عزیز صاحب اس کے راوی ہیں، اور چودھری انور عزیز صاحب کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں ان سے میں مخاطب زیادہ نہیں ہوں، جو نہیں جانتے ان سے مخاطب ہوں۔ چودھری انور عزیز ایک تاریخ ہے، اور چودھری انور عزیز کی کئی ہوئی بات پہ میں اس لیے شک کی گنجائش نہیں سمجھتا کہ وہ بھٹو صاحب کے ساتھ جس طرح ان کا تعلق تھا، جس طرح ضیاء الحق کے ساتھ ان کی بعض اوقات ملاقاتیں تھیں، اور اس کی بھی ایک علیحدہ سے کہانی ہے، جس طرح نواب افضل آباد کے ساتھ ان کی لو اینڈ ہیٹ کی ایک پوری ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ تو میں اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی 1% بھی 1% بھی کوئی مسئلہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے 2 + 2 = 4 ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑی اہم ترین چیز تھی، اس میں بہت امپورٹنٹ یہ انفارمیشن تھی جو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ یہ بھٹو صاحب نے کن حالات کے اندر فیصلہ کیا، بھٹو صاحب کو ایڈوائز کس نے کیا، اور وہ ایڈوائز کہاں سے لے کے آئے، یہ الگ سے ایک کہانی ہے۔ اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے باقاعدہ آرمی جو رجیم تھی وہاں پہ اپنے جو رفقات تھے ان کو تیار کیا اور ان کو مینٹلی پریپیئر کیا، چونکہ ضیاء الحق صاحب جس طرح کا پاکستان چاہ رہے تھے، وہ ایک اسلامی پاکستان کی ایک کنسیپٹ ان کے دماغ کے اندر تھا، اور وہ بعد ازاں انہوں نے جب ان کو موقع ملا اقتدار کا تو انہوں نے اس کا اس کی ایک شکل بنا کے پریکٹیکلی اس کی ایکسیکیوشن کی بھی کوشش کی۔ وہ صحیح تھا یا غلط تھا یہ تاریخ نے فیصلہ کر دیا، اور تاریخ فیصلہ کر رہی ہے۔ تاریخ سے زیادہ بہتر کوئی منصف نہیں ہو سکتا، لیکن جو فیکٹس تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک ذمہ داری ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں کہ یہ فیصلہ ہوا کیسے تھا، کن حالات میں ہوا تھا، کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا۔ چونکہ ہم چیز کو آگے لے کے چل پڑتے ہیں، لیکن ہمیں ریسرچ کی عادت نہیں، ہمیں اس کی ڈیپتھ میں جانے کی عادت نہیں، اور ہمیں اختلافی بات سننے کی بھی عادت نہیں۔ یہ میری ساری گفتگو میں مجھے کوئی جسٹیفائی کرنا میرا مقصد نہیں ہے کہ یہ فیصلہ درست تھا، غلط تھا، صحیح تھا، تاریخ اس کے بارے میں کیا ایک فیکٹس رکھتی ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ پہلے میں بتا چکا کہ ایک ہسٹری ہے، یہ ایک تاریخ ہے، اور یہ آپ کی امانت ہے، یہ انفارمیشن آپ تک پہنچنی چاہیے۔ سو میں نے آپ تک پہنچا دی کہ چودھری انور عزیز صاحب کا اس میں رول کیا تھا، بھٹو صاحب کا رول کیا تھا، اور بھٹو صاحب کو ایڈوائز کس نے کی تھی۔ یہ ایک بڑی اہم فیصلہ اور اہم لیجسلیشن ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ اس نے ایک پاکستان کی تاریخ رخ موڑ دیا، اور آج بھی
قادیانیوں کے مسئلے میں ہر دوسرے روز کیبنٹ کے اندر کوئی شوشہ چھوڑا جاتا ہے، کبھی اقلیتی کمیشن کے نام پہ، کبھی کیبنٹ کے نام پہ، کبھی ووٹرز کے نام پہ. تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ آج کل پھر ایک بحث چل رہی ہے، تو اس بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ بھی فیکٹس لوگوں سے شیئر کیے جائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ناظرین.